سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 265ویں کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا امن و استحکام کے لیے شہداء، افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق ملک کی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ، عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام اہم قدم قرار۔ عزم استحکام دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے وقت کا اہم تقاضا قرار۔ چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام پر بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش۔ آرمی چیف نے کہا، پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ سے تیار۔ درپیش چیلنجز کے باوجود پاک فوج ملک کی استحکام اور خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، صدر، گلشن اقبال، آئی چندریگر روڈ، نیپا چورنگی کے اطراف میں ہلکی بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار، جیل روڈ، حالی روڈ، مین مارکیٹ کے اطراف بوندا باندی، ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، شالیمار، گڑھی شاہو سمیت دیگر علاقوں میں بارش، مال روڈ، فیروز پور روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ اور گرد و نواح میں بھی بارش، متعدد علاقوں میں بجلی غائب، گجرانوالہ میں بھی بارش، اسلام آباد میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش، حبس کا زور ٹوٹ گیا، سڑکوں پر پانی جمع، موٹر سائیکل سواروں نے انڈر پاسز کے نیچے رکنے میں ہی عافیت جانی، پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات، درخت گر کر ٹوٹ پڑے، گلیات، ایبٹ آباد، سوات، شمال مشرقی بلوچستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی ندی نالوں میں سیلابی صورتحال اور طغیانی کا خطرہ، لاہور، راولپنڈی اور پشاور سمیت دیگر علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ تحریک انصاف کا وزیر اعظم کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی PTI نے کہا، عزم استحکام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود، آپریشن سے عزم استحکام بڑھے گا۔ ہماری پارٹی APC میں شرکت کر کے حکومت کا موقف سنے گی۔ امن و امان ملکی ایشو، ملک کی خاطر APC میں شرکت کریں گے۔ افغانستان سے تعلقات بہتر ہونے تک TTP سے نہیں جیت سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بانی PTI کے APC میں شرکت کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات PTI کی خواہش، اسٹیبلشمنٹ میں PTI سے مذاکرات کی کوئی انفرادی سوچ نہیں، تحریک انصاف کو مذاکرات کی حکومتی پیشکش برقرار، لیکن بانی PTI کا رویہ غیر سیاسی، اسٹیبلشمنٹ ہی ہمیشہ PTI کی کفیل رہی، دہشت گردی کے خلاف آپریشن قومی معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آپریشن مخالف کوئی بات نہیں کی، بانی PTI 4 سال حکمران رہے، وہ خود ہم پر مقدمات کر لیتے، لگتا ہے بانی PTI کے دل میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے۔ APC میں اپنے نمائندے بھیجیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں کہا، APC میں تمام جماعتوں کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ وفاقی حکومت نے آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا، APC میں بلوچستان کے حوالے سے اپنا موقف پیش کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا دہشت گردی پر واضح موقف چاہتے ہیں، بلوچستان کے پسماندگی کو دور کیا جائے، بجٹ پر مشاورت کی جاتی تو حکومت کو بہتر رائے دیتے، غریب عوام پر بجٹ میں زیادہ ٹیکسز لگے، بجٹ میں لگنے والے ٹیکسز جارحانہ ہیں، کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو تنخواہ اچھی ملنی چاہیے۔ تسلیم کرتے ہیں سلیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی، سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا، الیکشن ہارنے کے بعد شکست تسلیم کریں، یہ سوچ تبدیل ہونی چاہیے کہ سیاسی قوتوں کے بجائے دہشت گردوں سے بات ہونی چاہیے، یہ سوچ تبدیل ہونی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل سے بات ہونی چاہیے۔ انصاف نہ ملا تو بھوک ہڑتال کروں گا، بانی PTI کے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا میرے وکلاء نے چیف جسٹس کی ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا، شک ہے ہمیں انصاف نہیں ملنا۔ جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے بھی کہا تھا، قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے، آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے۔
پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں؟ پورا ملک کہہ رہا ہے بڑا فراڈ الیکشن کروایا گیا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہیں۔ فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہوئیں تو چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا۔ شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے، ان کی حکومت چلی جائے گی۔ SIFC ملک ٹھیک نہیں کر سکتی، ملک کے مسائل کا حل صاف شفاف انتخابات میں ہے۔ کبھی غلامی نہیں کروں گا، جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں، جب تک زندہ ہوں لڑوں گا۔ مریم نواز، نواز شریف، خواجہ آصف کے بیانات کی ویڈیوز موجود۔ خیبر پختونخوا حکومت کو کہوں گا کہ ان کی ویڈیوز نکال کر FIRs درج کریں۔ اسلام آباد میں PTI کے جلسے کا NOC معطل۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی زیر صدارت محمر حرام اور دیگر سیکیورٹی خدشات کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس۔ PTI دعوت کے باوجود اجلاس میں شریک نہ ہوئی، ڈپٹی کمشنر نے جلسے کا NOC معطل کر دیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا، فیلڈ کے لوگ ہیں، جلسہ کرنا آتا ہے، معلوم ہوا ہے انتظامیہ نے NOC معطل کر دی۔ عدالتی حکم کے بعد دی گئی NOC ختم کی گئی، یہ ڈر کے مارے یہ سب کر رہے ہیں۔ فارم 47 کی حکومت یہ کر رہی ہے، انتظامیہ کے مطابق کوئی بنا اجازت جلسہ نہیں کر سکتا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ سیاسی جوڑ توڑ جاری، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ترجمان JUI کے مطابق دونوں رہنماؤں میں کمر توڑ مہنگائی اور بدامنی پر اظہار تشویش۔ بجٹ IMF کی ہدایات کے مطابق ہونے پر دونوں میں اتفاق۔ شاہد خاقان عباسی کا آج عوام پاکستان پارٹی لانچ کرنے کا اعلان، لانچنگ تقریب میں پارٹی کا منشور پیش کیا جائے گا۔ سابق گورنر سردار مہتاب عباسی، رانا زاہد توصیف، ڈاکٹر ظفر مرزا، ڈاکٹر طارق بنوری، شیخ صلاح الدین کی شمولیت کا امکان۔ سینیٹر جاوید عباسی، زعیم حسین قادری، عبد المعز جعفری، محترمہ سمیرہ خان، ڈاکٹر اظہر اسلم کی شمولیت کا امکان۔ مہنگائی میں ہوشربا اضافہ، سالانہ شرح 23.59% کی سطح پر پہنچ گئی۔ مہنگائی کی ہفتہ وار شرح میں 1.28% اضافہ۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں 29 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، 17 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 84 روپے اضافہ، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 128 روپے 24 پیسے مہنگا ہو گیا۔ چینی، دہی، دال ماش، ٹوٹا باسمتی چاول، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل۔ لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے عاجز عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ راولپنڈی میں شہریوں کا بجلی کے زائد بلوں کے خلاف لیاقت روڈ پر احتجاج۔ کارکنان کی بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف شدید نعرے بازی، مظاہرے کا حکومت سے فوری طور پر بجلی میں اضافے کا واپس لینے کا مطالبہ۔ پشاور میں بھی عوام کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف یونیورسٹی روڈ بند کر کے احتجاج۔ کراچی میں سلطان آباد اور ہجرت کالونی کے مکینوں کا احتجاج۔ MT خان روڈ، PIDC پل ٹریفک کے لیے بند، بدترین ٹریفک جام سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس۔ ریفائنری پالیسی 2023 کی میعاد میں 6 ماہ کی توسیع۔ بجلی شعبے کی جولائی 2023 سے مئی 2024 تک گردش قرضے کی رپورٹ پیش۔ رپورٹ کے مطابق بجلی شعبے کے گردش قرضے کا حجم 2655 ارب روپے رہا۔ آئل ریفائنریز کو اعتماد میں لے کر ترجیحی بنیادوں پر اپ گریڈیشن کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ کمیٹی کی ہدایت، بجلی چوری کی روک تھام اور بلوں کی بروقت وصولی کے لیے ڈسکوز سپورٹ یونٹ کے قیام کی منظوری۔ بانی PTI کا نظریہ ہی جیتے گا، بانی PTI عوام کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا مانسیرا جلسے سے خطاب، کہا بہت جلد بانی PTI عوام میں ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا بانی PTI ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کر رہے تھے، سازش کر کے PTI حکومت گرائی گئی، بجلی مہنگی کر کے عوام کو مشکلات کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اسد قیصر نے کہا پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے کل جلسہ ہوگا، یہ جتنا ظلم کر لیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بانی PTI کی ایک آواز پر عوام لبیک کہیں گے، عوام بانی PTI کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گارنٹی دیتا ہوں اداروں کی نجکاری کا عمل صاف اور شفاف ہوگا، نجکاری کے عمل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا اداروں کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔
मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कमेटी बनाई जाए जो देखे पाकिस्तान स्टील की निजकारी क्यों नहीं हुई। ये फैसले पहले हमें मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, इदारों की बेहतरी के लिए निजकारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सारिफीन को सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। 2.5 करोड़ घरेलू सारिफीन पैदावारी कीमत से कम कीमत अदा कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सब जमातों को शरीक करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज़म इस्तेहकाम पर बुलाई गई APC पर मुशावरत जारी। तमाम जमातों को APC में शामिल किया जाएगा। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर मुशावरत होगी। अल्लाह करे बानी PTI कुल जमाती कॉन्फ्रेंस वाले अपने बयान पर कायम रहें। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बारे में इत्तेहादियों से एक नशिस्त हो चुकी। दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम सब इकट्ठे होंगे। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। एक जमात के साथ फस्तायत की जा रही है। अली अमीन गंडापुर का मानसेरा जलसे से खिताब, कहा यह मुल्क हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। बानी PTI ने सिर्फ इतना कहा, हम किसी के गुलाम नहीं। परवेज खटक, अगर बानी PTI के खिलाफ गवाही दी तो KPK में नहीं रह सकोगे। हमारे खिलाफ तुम जो कुछ कर सकते वो करके देख लिया। क्या बानी PTI के रिहाई के लिए आप मेरे साथ हैं? अली अमीन गंडापुर का सवाल, कहा इस तहरीक में पहली गोली मैं खाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जाली डिग्री के हामिल होने का इल्जाम आयद। शिकायत कुनिंदा ने दावा किया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने LLB का पहला हिस्सा जिस रोल नंबर से मुकम्मल किया वो इम्तियाज़ अहमद को जारी हुआ था। यूनिवर्सिटी किसी भी तालिब इल्म को एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करती है, 2 नहीं। जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री की तौसीक नहीं की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, कार्रवाई की जाए। कार हादसे में जान बहक होने वाले 22 साला नौजवान शकील तनौली के वालिद समेत तमाम अफराद रिहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रफाकत तनौली बाजियाबी दरख्वास्त पर IG इस्लामाबाद को तलब किया था। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, ये लोग एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन में जाना चाहते थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को एंगेज करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, तो क्या हुआ? कोई दहशतगर्द हैं वो? एहतजाज करना गलत है क्या? क्या कोई दहशतगर्द हैं जो इंगेज किया? अपने अल्फाज में मोहतात रहें। क्या वजह थी जो वो एहतजाज कर रहे थे? IG इस्लामाबाद ने कहा, जिस वक्त हादसा हुआ गाड़ी जस्टिस शहजाद अहमद खान की फैमिली के इस्तेमाल में थी। गाड़ी की सुपुर्दारी की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 2 साल से इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो क्या करें? आपने बंदे उठा लिए। शौक से तो कोई बाहर एहतजाज के लिए नहीं निकलता। कभी गिला आया आप बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो जिम्मेदारी आप पर होगी। इस्लामाबाद पुलिस शकील तनौली के हादसे में हलाकत की शफाफ तहकीकात करे। अतातारड़ कहते हैं, शकील के वालिद ने कहा वो अपने बेटे का खून माफ नहीं करेगा। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ किया। फैसले साबित करते हैं तारीख में किसको याद रखा जाएगा। शुएब शाहीन और रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुएब शाहीन ने कहा, जमहूरियत की बहाली के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कठपुतली हुकूमत लोगों के हुकूक गज़ब कर रही है। चाहते हैं फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए जाएं। रऊफ हसन ने कहा, 70 साल में इस तरह की फस्तायत नहीं हुई। बुशा बीबी ऑडियो लीक्स केस। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इदारों के सरबराहान की तलबी और इनसे रिपोर्ट्स मंगवाना फैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ। नजमुल साकिब की दरख्वास्त पार्लिमानी कमेटी की तलबी के खिलाफ थी, वो मामला ख़त्म हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर मौसर दरख्वास्त के निकात से हटकर कार्रवाई कर रही है। 25 जून का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए।
صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا پارٹی کی تنظیم سازی کا فیصلہ، ملکگیر دوروں کے شیڈول کی تیاری شروع۔ رانا ثناء اللہ نواز شریف کے دوروں کا شیڈول تیار کریں گے۔ ملک بھر سے صوبائی قیادت کو جولائی کے دوسرے ہفتے میں ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ بلایا جائے گا۔ نواز شریف کی جانب سے پارٹی میں اہم تبدیلیاں بھی متوقع۔ فواد چودھری کی سفری پابندی کی فہرست سے نام نکلوانے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کے نمائندے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، حکومت نے تھوک کے حساب سے نام سفری پابندی کی لسٹوں میں ڈال دیے، پتہ نہیں کون کون سے لسٹیں بنا دیں۔ فواد چودھری کا سب کچھ یہاں ہے، واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ گرمیوں کا موسم ہے، ویسے بھی ہر کوئی باہر جا رہا ہے، میں تو ویسے بھی سب کو باہر جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ سماعت 9 جولائی تک ملتوی۔ فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، سی پیک کانفرنس میں جانا چاہا، پتہ چلا کہ میرا نام ECL میں ہے، عدالت سے کہا 2 دن چائنا جانے کی اجازت دی جائے، امید ہے اجازت مل جائے گی۔ پاکستان میں ستمبر تک بڑی تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ اسد قیصر اور محمود خان اچکزئی کو اتحاد کا جو مینڈیٹ دیا گیا ہے، اس کو پورا ہونے دیا جائے، ان پر اعتماد کیا جائے۔ سینٹ میں گورننس اینڈ آپریشنز ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ PTI کے بل کی مخالفت پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، یہ بل اداروں میں جو ڈائریکٹرز کوئی کام نہیں کر رہے ان کو ہٹانے کے لیے ہے۔ اداروں میں بیٹھے اکثر افراد کی کوئی قابلیت نہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ بل میں گڈ گورننس کے حوالے سے ترمیم ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا، اس بل کے پیچھے مقصد کوئی اور ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میعاد 3 سال تک محفوظ ہے، کسی وجہ کے بغیر انہیں نہیں نکالا جا سکتا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا، پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ مریم نواز نے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کی لسٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ کی LDA ہیڈ کوارٹرز آمد۔ MM عالم روڈ کی ری ماڈلنگ کی منظوری۔ لبرٹی مین مارکیٹ، منی مارکیٹ، حالی روڈ کے علاقے میں ٹرام چلائی جائے گی۔ گلبرگ اور مضافاتی علاقوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا فیصلہ۔ مریم نواز کی مینار پاکستان اور چائنا سکیم کے اسپورٹس کمپلیکس کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ تیز رفتاری سے منع کرنے پر سابق وفاقی وزیر برجیز طاہر کے بیٹے کی ٹریفک وارڈن سے تکرار۔ FIR درج۔ FIR کے مطابق ٹریفک اہلکاروں نے تیز رفتاری پر گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ ثاقب برجیز گاڑی روکنے کی بجائے گاڑی کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ وارڈن نے گاڑی کے آگے کھڑے ہو کر ثاقب برجیز کو فرار ہونے سے روکا۔ السلام علیکم، ABN اسٹوڈیو سے میں ہوں حسام حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں، ایک شارٹ بریک کے بعد بلیٹن کا آغاز کریں گے۔